ڈوب کے مر جاؤ ایسی زندگی سے کہ جس زندگی میں تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہر طرح کی طاقت موجود ہے، لیکن وہ طاقت تم اپنے لیے تو استعمال کر رہے ہو لیکن اسلام کے لیے استعمال نہیں کر رہے، تمہارے ڈوب جانے کا مقام ہے اور مر جانے کا مقام ہے۔ ان کو اپنے اپنے ویزوں کی پرواہ ہے کہ ہم نے ریٹائر ہو کے لندن جا کے بیٹھنا ہے، ریٹائر ہو کے فرانس جا کے بیٹھنا ہے، ریٹائر ہو کے کینیڈا جا کے بیٹھنا ہے، امریکہ جا کے بیٹھنا ہے۔ اگر ہم انہی کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے یا ان کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کر دیا، یہ تو کل ہمیں ٹکٹ ہی نہیں دیں گے کہ یار مذمت کروں تو میں کروں، جو صاحب منصب نہیں ہوں، جو صاحب اقتدار نہیں ہوں میں مذمت کروں، احتجاج کروں تو میں کروں، میں غریب ہوں، میرے پاس ہتھیار نہیں، میرے پاس قوت طاقت نہیں، میں احتجاج کروں۔ لیکن جن کے پاس سب کچھ موجود ہے وہ احتجاج کریں تو پھر پتہ چلتا ہے وہ بزدل ہیں۔ کوئی اسلام کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی ائمہ کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی حضور کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی حج عمرے کے نام پہ کھا رہا ہے۔ ہاں جی، صرف انہوں نے اسلام کو کھانا سیکھا ہے، اسلام پہ پہرا دینا نہیں سیکھا۔ اور اسی وجہ سے آج ہمارے 57 ممالک ہیں اور سبھی مردے بنے ہوئے ہیں، کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ وہ اٹھ کے بات کرے۔ کیوں جرت نہیں؟ کیونکہ اب ان کو عادت پڑ چکی ہے بزدلی کی، اب ان کو حرام کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی ہی اہم ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ حال ہی میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ سویڈن نے بہت ہی بڑی خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیاذ باللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی دوبارہ گستاخی کی، اور انہوں نے عالمی سطح پر قرآن مجید کی بے ادبی کی اجازت دی، اور ان کے باشندوں نے پھر اس بے ادبی کا مظاہرہ بھی کیا۔ سامعین و ناظرین، پوری دنیا کے مسلمان حالت غم میں ہیں اور سراپا احتجاج ہیں کہ یار بار بار کیوں ہماری ہی کتاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کائنات میں اور بھی کتابیں موجود ہیں، عیسائیوں کی کتاب ہے، یہودیوں کی کتاب موجود ہے، سکھوں کی، ہندوؤں کی، بدھ مت، جتنے بھی مذاہب کائنات میں پائے جاتے ہیں تمام کی کتابیں موجود ہیں، لیکن صرف مسلمانوں کی کتاب کی ہی بے ادبی کیوں کی جاتی ہے اور اس کا مذاق ہی کیوں اڑایا جاتا ہے، اور بار بار مسلمانوں کے دل کو کیوں ٹھیس پہنچائی جاتی ہے؟ یہ ساری باتیں سامعین و ناظرین ایک طرف، مین بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ ہاتھ کی قوت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ زبان سے روکنے کی بھی قوت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دل سے اسے برا جانے اور اسے دل سے روکنے کا اہتمام اور انتظام کرے، اور اس بات پہ تدبر کرے، سوچ و فکر کرے کہ میں کیسے اسے روک سکتا ہوں۔ اور آخر پہ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں صاحب منصب نہیں ہوں، میں صاحب اقتدار بھی نہیں ہوں، میں ملک پاکستان کا عام انسان ہوں، میرے پاس زبان والی قوت تو ہے، ہاتھ والی طاقت نہیں، اس لیے میں سراپا احتجاج ہوا، گھر سے باہر نکلا، روڈ پہ آیا، روڈ پہ آ کے میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، پھر میں نے ویڈیوز کی صورت میں اپنی زبان کے ذریعے اس برائی کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر احتجاج اور مذمت کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب منصب نہیں، صاحب اقتدار نہیں، جو غریب لوگ ہیں مجھ جیسے، ان کے لیے ہے کہ وہ اس برائی کے خلاف احتجاج کریں، مظاہرہ کریں اور اپنے ایمان کا ثبوت دیں۔ لیکن جن کے پاس ہاتھ کی قوت موجود ہے، جو صاحب منصب ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جو مسلمانوں کے 55 یا 56 یا 57 ممالک کے حکمران ہیں، ان کے پاس تو قوت اور طاقت موجود ہے، وہ کیوں مذمت کر رہے ہیں؟ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ یا پھر وہ اپنا احتجاج کیوں ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ یا پھر وہ اپنے ممالک کے اندر احتجاج کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ نکلیں باہر جہاد کا اعلان کریں، نہیں، مذمت نہیں، مرمت کا اہتمام کریں۔ لیکن وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اپنا اقتدار سے فرصت نہیں ہے، کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے، عیاشیوں سے، فحاشیوں سے فرصت نہیں ہے، وہ بھی گھر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو نکلو باہر سڑکوں پہ، احتجاج کرو اور گھر چلے جاؤ، ہمارا بس اتنا ہی کام تھا۔ استغفر اللہ۔
میں کہتا ہوں یہ جو 56 یا 57 کنٹریز ہیں، ان تمام کنٹریز میں سے کسی ایک کنٹری کی طرف آپ میلی نظر کر کے دیکھیں، یہ آپ کو شام ہونے سے پہلے ختم کر دیں گے۔ میں کسی اور ملک کی بات نہیں کرتا، میں اپنے ملک پاکستان کی بات کر لیتا ہوں۔ 2017 کے اندر انڈیا نے یہ کہا تھا ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہماری سڑکوں پر لڑاکو طیارے اتر آئے، ٹینک بم ٹوٹل کے ٹوٹل انہوں نے انڈیا کا منہ کر لیا اور تمام میزائلز کو انڈیا کی طرف موڑ دیا گیا۔ کیوں ہے جی؟ انڈیا نے ہماری ملک کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھا، ہم ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ بالکل 57 کنٹریز کا یہی عالم ہے، ہر ایک یہی کہے گا جو ہمارے ملک کی طرف دیکھے گا ہم اسے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن یہاں پھر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں اسلام سے زیادہ حرمت ان کے ملکوں کی ہے، قرآن سے زیادہ حرمت ان کی کنٹریز کی ہے، ان کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت سے زیادہ حرمت ان کے وطن کی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ساری چیزوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے ملک کو فوقیت دیتے ہیں، باقی ٹوٹلی طور پہ اسلام کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہوا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اگر فوجی عمارتوں پہ حملہ کیا جائے تو ملک کی تمام ایجنسیز، تمام ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں کہ جناب انہوں نے ایک حساس ادارے پہ دفعہ بول دیا، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ صحیح بات ہے، ہر ملک کا قانون ہونا چاہیے، ہاں جی، جو حساس ادارے ہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے، اور جو ان کی طرف میلی نظر سے دیکھے ان کا حساب ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک فوجی عمارت پر حملہ ہو تو سارا ملک حرکت میں آ جائے، سمیت حکمرانوں کے، سمیت اداروں کے، سمیت ایجنسیز کے۔ لیکن دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علی اعلان گستاخیاں کی جائیں، ہم سوئے رہیں۔ قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلا دیا جائے، ہم سو رہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال والاکرام کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا جائے اور ہم سوتے رہیں۔ کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ کیا یہ ہمارا جذبہ ایمانی ہے؟ آپ کو یہ بات واضح طور پہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیں اللہ بہت غیور ہے، بڑی غیرت والا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام اگر چاہے تو وہ نمرود کی اتنی بڑی فوج کو مچھروں سے تباہ کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو وہ فرعون کی اتنی بڑی فوج کو، واغرقنا آل فرعون، ساری کی ساری فوج کو ایک دریا میں غرق اور تباہ کر دیتا ہے۔ وہ چاہے تو ابرہا کی وہ جو ہاتھیوں پہ مشتمل فوج تھی ان کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مروا دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ لیکن اس وقت جب قرآن کی حفاظت کا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کا امتحان لیا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کتنی محبت میرے قرآن سے کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ سے کرتے ہیں، میرے مجتبیٰ سے یہ کتنی محبت کرتے ہیں، میرے اسلام سے یہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم اس امتحان میں فیل ہوتے چلے آ رہے ہیں، 1 2 4 5 10 15 سال سے نہیں، 200 سال سے ہم اس امتحان سے فیل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج ہمارے 57 ممالک ہیں اور سبھی مردے بنے ہوئے ہیں، کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ وہ اٹھ کے بات کرے۔ کیوں جرت نہیں؟ کیونکہ اب ان کو عادت پڑ چکی ہے بزدلی کی، اب ان کو حرام کھانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ کوئی بھی بات نہیں کرے گا، کوئی اسلام کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی ائمہ کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی حضور کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی حج عمرے کے نام پہ کھا رہا ہے۔ ہاں جی، صرف انہوں نے اسلام کو کھانا سیکھا ہے، اسلام پہ پہرا دینا نہیں سیکھا۔ تو بس یہی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ یار مذمت کروں تو میں کروں، جو صاحب منصب نہیں ہوں، جو صاحب اقتدار نہیں ہوں، میں مذمت کروں، احتجاج کروں تو میں کروں۔ میں غریب ہوں، میرے پاس ہتھیار نہیں، میرے پاس قوت طاقت نہیں، میں احتجاج کروں۔ لیکن جن کے پاس سب کچھ موجود ہے وہ احتجاج کریں تو پھر پتہ چلتا ہے وہ بزدل ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ بے ایمان ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ان کو اپنے اپنے ویزوں کی پرواہ ہے کہ ہم نے ریٹائر ہو کے لندن جا کے بیٹھنا ہے، ریٹائر ہو کے فرانس جا کے بیٹھنا ہے، ریٹائر ہو کے کینیڈا جا کے بیٹھنا ہے، امریکہ جا کے بیٹھنا ہے۔ اگر ہم انہی کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے یا ان کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کر دیا، یہ تو کل ہمیں ٹکٹ ہی نہیں دیں گے۔ بالکل اسی طرح ایک فرعون جس کا یہ دور گزرا ہے 2018 19 20 21، ہاں جی، جس فرعون کا دور گزرا ہے آج وہ بھی کہتا دکھائی دے رہا تھا جمعے کے بعد نکلو، احتجاج ریکارڈ کراؤ، قرآن کے لیے نکلو۔ میں نے کہا ہاں جی، پتہ چلا جب تم اقتدار کے نشے لوٹ رہے تھے، جب تم صاحب منصب تھے، تب تو تم کہتے تھے کہ تم 100 سال بھی احتجاج کرو، کسی کو آزادی رائے سے بالکل روک نہیں سکتے، تمہارے احتجاج سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے یار اعلان جنگ کرو تو تم کہتے تھے یورپ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، فلاں 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 فلاں۔ آج کہتے ہو نکلو احتجاج کے لیے، نکلو قرآن کے لیے، تمہارا وہ بیانیہ کدھر گیا؟
ہاں جی، اور پھر یہ جو موجودہ حکمران ہے، میں کہتا ہوں یار ڈوب کے مر جاؤ، شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ لفظ مذمت استعمال کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، احتجاج کا لفظ استعمال کرتے تمہیں شرم آنی چاہیے، وقت جہاد کا اور مرمت کا ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ مذمت۔ ڈوب کے مر جاؤ ایسی زندگی سے کہ جس زندگی میں تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہر طرح کی طاقت موجود ہے، لیکن وہ طاقت تم اپنے لیے تو استعمال کر رہے ہو لیکن اسلام کے لیے استعمال نہیں کر رہے، تمہارے ڈوب جانے کا مقام ہے اور مر جانے کا مقام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، یار خدا کے لیے قرآن سے اپنا ایک تعلق بنائیں، قرآن سے اپنا ربط بنائیں، کوئی قاری قرآن بنو، کوئی حافظ قرآن بنو، کوئی عالم دین بنو، کوئی قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے سیکھو، علماء کی مجلس میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کرو، تاکہ تمہارے دل کے اندر قرآن کی اور عظمت اجاگر ہو، تمہارے دلوں کو قرآن سکون دے، تمہارے دلوں کو قرآن روشن کرے، پھر دیکھنا یہ قرآن تمہیں کیا کیا عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ میں حافظ ثاقب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔